السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع رمضان المبارک اور نیکیوں کی بہار۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 21 رمضان 1438 16 جون 2017۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو، کما حقہ، اللہ سے ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان سمجھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں برسائی اور انہیں اپنے احسانات اور عنایات سے مسلسل بہراور فرمایا، حتیٰ کہ اس کی نوازشوں کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ دن رات سخاوت کرنے والا ہے۔ متفق علیہ۔ وہ خیر و بھلائی عطا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات پر اس کی فیاضی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیرات اور رزق دائمی طور پر ملتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بنا مانگے بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ ان کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ آسمان یا زمین میں کوئی بھی اس کی عنایتوں سے بالاتر نہیں ہے۔ حمد اور ذکر پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حق ہے۔ پرخلوص محبت اور خالص عبادت اسی کے لائق ہے۔ تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی جانب کرنا اور ان نعمتوں کو اسی کی اطاعت میں صرف کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے بندوں میں سے معاف فرما دے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورۃ الحج آیت 60۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت سے گناہوں پر سزا نہ دے کر معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ تمہارے سب اعمال جانتا ہے۔ سورۃ شورى آیت 25۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اسے مخلوق کی جانب سے حصول معافی کے لیے استغفار، توبہ، رجوع اللہ اور اعمال صالحہ کی صورت میں کوششیں بھی پسند ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور معافی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ روزے رکھنے، قرآن پڑھنے، نیکی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت بڑھ جاتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فضیلت والے وقت کی وجہ سے نیکی کا ثواب بھی اس طرح بڑھ جاتا ہے جیسے حاضر قلبی اور اخلاص سے بڑھتا ہے۔ ماہ رمضان میں قیام اللیل کی شان ہی کچھ الگ ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ رات کو قیام کی پابندی کرنے والا شخص سلامتی کے ساتھ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو قیام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ احمد۔ صدقہ انسان کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے، بلکہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ نیز راہ الہی میں خرچ کرنے والے شخص سے عزت اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو کچھ بھی تم راہ الہی میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 270۔ صدقے کا اجر فضیلت والے ایام میں مزید زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی کہ آپ لوگوں میں سب سے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ متفق علیہ۔ اسی طرح رمضان میں عمرے کا ثواب بھی بہت عظیم ملتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ متفق علیہ۔ دعا خوب کرو، اور دعا خود عبادت ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے۔ دعا کے ذریعے خوشحالی مانگی جاتی ہے اور مشکل کشائی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ نیز روزے دار کی دعا تو ویسے ہی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتے، روزے دار کی روزہ افطار کرنے تک کی دعا، عادل حکمران کی دعا،
جبکہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر لے جا کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پروردگار فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ دیر بعد۔ ترمذی۔ قرآن کریم حجت، شافع، ہادی اور باعث شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ بہترین بدلے اور اپنے فضل میں سے مزید دینے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی، تاکہ اللہ انہیں ان کا اجر پورا دے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے۔ سورہ فاطر آیت 29-30۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدبر اور غور و فکر کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں واضح نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کی امامت کرواتے تو خشیت الہی کی وجہ سے آواز اتنی دب جاتی اور پیچھے کھڑے لوگوں کو آپ کی آواز سنائی نہ دیتی۔ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والوں کے لیے ماہ رمضان وسیع تر میدان ہے۔ اس دوران نیکی اور صلہ رحمی بڑھ جاتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اخلاقی اقدار بلند ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب تر ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اس بابرکت مہینے کے دنوں نے کوچ کا نکارہ بجا دیا ہے۔ اب عقل مند وہی ہے جو آخری عشرے کو غنیمت سمجھے اور اس عشرے میں نیکیاں اور عبادت کرے، دن میں گناہوں سے محفوظ رہے اور رات کو شب بیداری کرے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں دیگر ایام سے بڑھ کر عبادت فرماتے تھے۔ مسلم۔ اسی طرح جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور کمر کس لینے کے بعد خوب عبادت فرماتے تھے۔ متفق علیہ۔ باقی ماندہ ان بابرکت راتوں میں کثرت سے ذکر الہی اور تلاوت قرآن مستحب عمل ہے۔ چنانچہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان جیسے افضل اوقات بلکہ رمضان کی وہ راتیں جن میں لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے، ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا مستحب عمل ہے۔ مسلمان کو اس رات میں مفید اور جامع ترین دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو اس رات میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی پسند بھی کرتا ہے، مجھے تو معاف فرما دے۔ احمد۔ اعتکاف درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ متفق علیہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے اس وقت سے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ اعتکاف بیٹھنے والے افراد کو چاہیے کہ عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں اور اپنے بنیادی ہدف کو سامنے رکھیں، اس کے علاوہ دیگر فضول باتیں اور سونا ترک کر دیں، نیز مسجد سے باہر انتہائی شدید ضرورت کی بنا پر ہی جائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اعتکاف کا مقصد اور اس کی اصل روح یہ ہے کہ دل کو صرف اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر دیں، دل کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی رہے، دیگر مصروفیات سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے لو لگا لیں کہ صرف ذکر الہی اور حب الہی سوائے قلب اور دل کی دھڑکن میں سما جائے۔ مسلمان آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ متفق علیہ۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے۔ اس رات کی عظمت اور شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل کی اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کی شان کیا ہے۔ سورۃ القدر آیت 2۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت اور خیر کثیر کی حامل رات قرار دیا اور فرمایا بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ سورۃ الدخان آیت 3۔ اس رات کی برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر آیت 1۔ اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے تمام امور لے کر اترتے ہیں۔ سورۃ القدر آیت 4۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں
اس رات کی برکت کی وجہ سے اس رات میں فرشتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے۔ برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ فرشتوں کا نزول ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ تلاوت قرآن کے وقت فرشتے اترتے ہیں، جیسے ذکر الہی کے حلقوں کو گھیر لینے میں فرشتے اترتے ہیں، اور جیسے سچے طالب علم کی عزت افزائی کے لیے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ یہ رات سلامتی، امن اور اطمینان والی ہوتی ہے۔ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ سورۃ القدر آیت 5، یعنی ہر قسم کے شر سے پاک ہوتی ہے۔ اس رات کو عبادت کے ذریعے شب بیداری بہت بڑی سعادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ سورۃ القدر آیت 3۔ اسی رات میں پورے سال کے صحیح تخمینے لگائے جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اس رات میں ہر حکمت برے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ سورۃ دخان آیت 4 تا 5۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہوتا ہے، لہذا کسی بھی کام میں ابتدائی کمی کوتاہی معتبر نہیں ہوتی بلکہ کامل اختتام معتبر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص گزشتہ دنوں میں کوتاہی کا شکار رہا تو بقیہ دنوں میں کوتاہی سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں جاری و ساری ہیں، اور تقوی الہی اپنانے والے کے لیے اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 2۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور وہ اللہ بڑا ہی فضل والا۔ سورۃ الانفال آیت 29۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دنیا لمحوں اور دنوں کا نام ہے، یہی لمحے اور دن کتاب زندگی کے صفحات ہیں، اور انسانی کارکردگی ہی اصل انسانی زندگی ہے۔ لہذا سعادت مند وہی ہے جو اپنی زندگی کو اس نے کارکردگی سے بھرپور رکھے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنے لمحات کو بھلائی کے لیے غنیمت جانے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، اور وہ شخص خسارے میں ہے جو اپنے معاملات میں سستی کا مظاہرہ کرے، جس کا دل غافل ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ رمضان کی خیر و برکت سے محروم شخص ہی حقیقی محروم ہے، اور بدبخت وہی ہے جو ماہ رمضان آنے کے بعد بھی بدبخت رہ جائے۔ فرمان باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جسے ماہ رمضان ملے اور اس کی بخشش سے پہلے رمضان چلا جائے۔ ترمذی۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے، اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد فرمائے گا، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما، اعتکاف بیٹھنے والے مرد و زن کی بخشش فرما، نیز ہمیں اور اعتکاف بیٹھنے والوں کو تمام خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے علاقوں کو امن و امان والا اور خوشحال بنا دے، یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق دے اور ان کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ
तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को तेरी किताब पर अमल करने और निफाज शरीयत की तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें आदिल, एहसान और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। सूरह नहल आयत 90। तुम अजीम और जलील अल्लाह का जिक्र करो, वो तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा देगा। यकीनन अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمعتكفين والمعتكفات ووفقنا وإياهم لكل عمل من الخير والطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بعزتك أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجعل ديارهم ديار أمن وأمان ورخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.